بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت ہوں گے۔ آج بہت اچھا موسم ہے، آپ تھوڑا سا دیکھ بھی سکتے ہیں، دیکھیں پتے کیسے ہل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج جو پرسنالٹی آپ کے سامنے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، جانی پہچانی ہے، ہمارے ٹی وی چینل پہ، قانونی ٹی وی پہ بہت آتے ہیں، آپ ان کو بہت لائک کرتے ہیں۔ جناب احمد اویس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے 2 دفعہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے بارے میں وکلاء میں یہ تاثر ہے کہ احمد اویس صاحب ڈٹ جانے والے وکیل ہیں۔ جیسے آپ پہلے عدلیہ کے حوالے سے ڈٹ گئے تھے، ہماری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی وہ، تو اب بھی آپ کا یہ مسئلہ ہوا تو پہلے تو استعفیٰ آپ سے مانگا جا رہا تھا، تو اس دفعہ استعفیٰ آپ نے خود دیے ہے یا کیا حالات ہیں، کیا کیا ہوتا رہا ہے، تھوڑا سا یہ ہمیں بتا دیں۔ دیکھیے نا، میں نے اصولی فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا کہ اگر پنجاب میں حکومت بدل جائے گی، جی، پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی، تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور کسی اور حکومت کے ساتھ میں ایم ناٹ جاب سیکر، بالکل، اس لیے میں نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بدلے گی حکومت تو میں نے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو بھی واچ کرنا تھا، ہاں جی۔ اور قانونی حیثیت بھی جو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا تھا، لہٰذا تو میں نے آپ کو تو چیف جسٹس نے الاؤ کر دیا تھا کہ آپ کام جاری رکھیں۔ جی بالکل، ہاں جی، تو بعد میں آپ نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ سر، یہ کل کی بڑی ایک اہم پروگرس ہو رہی ہے فیٹف کے حوالے سے، تو اس کا کریڈٹ موجودہ حکومت جو شہباز حکومت ہے وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی نے کہا نہیں جی یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال؟ انڈاؤٹیڈلی اس میں اچھا، جو کنٹریبیوشن ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی کی ہے، کیونکہ یہ جو پچھلے پورا پیریڈ گزرا ہے اس میں غالباً 6 اجلاس مختلف اوقات کے اوپر ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے گرے ایریا، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک کافی عرصے گرے ایریا میں رکھا گیا، اچھا، پھر ان کی اس میں تمام احتیاط اور تمام وہ ریکوائرمنٹس جو اس میں سے اس کیٹیگری سے نکالنے کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے وہ حکومت نے کمپلیٹ کی تھی۔ کمپلیٹ 34 شکے بتاتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے تو ان کا یہ کہنا حق بجانے میں۔ اچھا، ان کا کہنا حق بجانے پہ۔ تو سر، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ بتائیں کہ اگر یہ کریڈٹ پی ٹی آئی والے لیتے ہیں کہ 2 مہینے بعد بھی جو ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور جو آئی ایم ایف سے معاہدے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، اور ابھی وہ معاہدہ خیر سامنے تو نہیں آیا پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے یا قرضے کے حوالے سے، تو وہ ڈسکریڈٹ بھی تو پھر پی ٹی آئی کو جاتا ہے۔ بات دیکھیے، سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنلٹیز لگائی تھیں، پی ٹی آئی نے وہ کنڈیشنلٹیز ابھی نہیں مانی تھی، بلکہ آن دی کانٹرری انہوں نے جب آئل کی پرائسز بہت بڑھی ہیں تو انہوں نے سبسڈی دی ہے۔ جی، آپ کو پتہ ہے ابھی تک یہ ہاں جی، آئے کہ انہوں نے ایک سبسٹانشل اماؤنٹ جو ہے وہ 10 روپے کم کیے تھے وہ سبسڈی کے وہ کیے ان کے، اور وہ برداشت کیا اس کو انہوں نے خود۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آئی ایم ایف اس وقت جو کر رہی ہے، ابھی دیکھیں نا، انہوں نے قیمتیں ایک دم سے ایک ودن لیس دین اے منتھ پیریڈ قیمتیں جو ہیں وہ کس طرح شوٹ اپ کی ہیں، ہوئی ہیں، بالکل بہت زیادہ، اور اس کے باوجود بجلی کی بھی ٹیرفز جو ہیں بڑھائے گئے ہیں، اور فیول چارجز جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ صحیح ہے، اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ابھی تک ہاں نہیں کی، نہیں کی، ابھی وہ ڈو مور کے پروسیس میں چل رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کی پرائسز کو بھی اور اوپر لے کے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے نا، آئی ایم ایف جو ہے ایک اٹس لائک اے کمپنی جو ہوتی ہے وہ پروفٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ جی، اس نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ اس نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ حکومت کا طریقہ کار کمپنی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے لائک اے مدر، کہ جو بچہ کمزور ہے اس کا زیادہ خیال کرتی ہے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اور اس وجہ سے لہٰذا یہاں پر
یہ کنڈیشنلٹیز جیسے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ہاں نہیں کر رہے ہیں. اور ایک مثال ابھی میں نے اگلے دن سارا پڑھا ہے اس کے اوپر ایک، اچھا کہ یوکرائن میں انہوں نے IMF نے انہوں نے بھی قرضہ مانگا تھا ان سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور اس قرضے میں انہوں نے کنڈیشنلٹیز بھی ان کی ساری مانی، اور ماننے کے بعد جب عین موقع آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی جو حکومت کے میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان میں زیادہ تعداد کرپٹ لوگوں کی ہے، لہٰذا ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے. اچھا ریفیوز کر دیا. تو اس لیے وہ ان کا جو ہے نا وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہوتے ہیں. لیکن سر یہ عمر اسد، یہ اسد وغیرہ یہ بھی جاتے رہے، ان کو بھی تو IMF نے کوئی نہیں ڈالی تھی. میں بات کر رہا ہوں نا کہ اسی لیے ان کے ساتھ تو جو ہوا جتنا بھی ہوا، لیکن میں نے تو ان کو بھی، میرا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ رائٹ ٹائم تھا پاکستان کے لیے کہ وہ IMF کے پاس ایک ریپرزنٹیشن کرتے. صحیح. اور ریپرزنٹیشن کیا کرتے؟ ریپرزنٹیشن یہ کرتے کہ جناب یہ کولڈ وار کے زمانے سے لے کے اب تک کی یہ ہسٹری ہے، اور ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑا سفر کیا. بالکل. افغانستان اور رشیا کی جنگ کے اندر جو سفر کیا، پھر وار آن ٹیررزم کے اوپر جو سفر کیا، پھر ہمارے اوپر جو جس قسم کے وہ یہ سوئسائڈ اٹیک ہوئے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر جتنا نقصان ہوا ہے، انسانی جان کا نقصان ہوا ہے، ہمارے فوجی جو ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں جو ہے ایکٹیویٹیز کے اندر ان کی وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہمیں اس تمام جو وار آن ٹیررزم اور جو کولڈ وار کا زمانہ تھا اس میں ہمیں اتنے پیسے ملے ہیں اور اتنا ہم نے خرچ کیا ہے. صحیح. اور اس خرچ کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ نقصانات ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے جو اتنا سفر کیا ہے ہمیں آپ موریٹوریم دیں. ٹھیک ہے. اس کے کہ ہم ان سے کہیں کہ ہمیں اور قرضے دیں، ہم ان سے یہ کہیں کہ ہمیں آپ ایٹ لیسٹ 10 سال کا موریٹوریم دیں، ڈیلے کر دیں، کہ 10 سال تک ہمارے آج کی تاریخ میں آپ ہمارے جو یہ جتنے بھی قرضے ہیں ان کو آپ فریز کر دیں. جی فریز کر. اور 10 سال کے بعد ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. جو آج آپ نے فریز کیا ہوا ہے وہی پیمنٹ. ٹھیک ہے. سر آپ نے ابھی اس کا میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اگر وہ 10 کی جگہ 5 پہ بھی ایگری کریں جی تو آپ دیکھیے ہمیں کتنا اس سے بوسٹ ملے گا اگر یہ حکومت یہ جرت کر لے، کوئی بھی حکومت اس کے اوپر، اور ساری ڈیٹیل سے وہاں پہ جا کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے موجودہ حکومت کو بھی یہ مشورہ ہے ایک قسم کا آپ کا. میں یہی بات کر رہا ہوں، بڑی اچھی بات. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہی فریز کریں گے اس کو، آپ تمام کنڈیشنلٹی سے باہر نکل جائیں گے، انٹرسٹ، اور آپ عوام کے لیے اپنے جو ہے یہ ریلیف پیکج دے سکتے ہیں. ہاں ان کے پیکج ڈفرینٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، پرائسز کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، اور آپ کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ آپ نے قرضہ لینا ہے تو قرضہ اتارنا ہے. آپ ان سے ایک انسٹالمنٹ لیتے ہیں اور آپ ایک انسٹالمنٹ اتارتے ہیں، یہ یہاں سے باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 5-10 سال کا اگر ایسا پیریڈ مل جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی تو ایک دم سے بوسٹ کر جائے گی. تو سر یہ آپ ابھی پیٹرولیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے کوئی ان کی بات نہیں مانی اور سارا کچھ کیا. شیخ رشید صاحب عمران خان کے اتحادی ہیں اور ایک بڑے عہدے پہ رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا گیا ہے. اکنامک معیشت کے حوالے سے اس نے یہ بات کی تھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کی جو پیٹرول کی قیمت اس نے کم کی تھی، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ سارا کر رہا تھا، پاکستان کے لیے یہ کوئی بہتر نہیں تھا. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آگے بھی بہت سارے ٹاک شو میں اوپنلی شیخ رشید کے متعلق کہا ہے کہ یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ آدمی ہے، اور جو بارودی سرنگ کی بات کی ہے انہوں نے، تو میرے خیال میں شیخ رشید جو ہے یہ خود ایک بارودی سرنگ ہے جس بھی حکومت میں ہو، کسی وقت بھی کسی کو تباہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خود کش بمبار ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے کسی کو. بالکل. تو یہ اس نے اچھا نہیں کیا. چلیں جی آخری سر سوال آپ سے، ڈالر کے حوالے سے عمران خان کے دور میں بھی 115 سے ڈالر شروع ہوا اور 190 تک گیا اور اب بھی اڑتا جا رہا ہے. 181 تک. ہاں 181 تک گیا، تو اب بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے، 208 تک آج پہنچ گیا ہے.
تو افغانستان میں اس وقت بھی ڈالر آج کی، میں آپ کو گوگل کی رپورٹ بتا رہا ہوں، وہ 90 ہمارے روپے کے برابر ہے، 90 افغانی کے. ہم اس سے بھی گئے گزرے. اس کی کہاں پہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم افغانستان میں ڈالر سستا ہے اور پاکستان میں ڈبل سے بھی مہنگا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح. ہماری افغانستان کو اگر کمپیئر کریں، وہاں تو کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہاں کوئی مہنگا لون ہونا نہیں چاہیے لیے، تھا. کوئی لون بھی نہیں لیے ہوئے انہوں نے. ہاں. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اتنی جو آپ نے قرضے جو لے لیے ہوئے ہیں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، ان کا ایفیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر بڑا ایڈورس ہے. جی. اور انسرٹینٹی کی سچویشن یہاں پہ، پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے، اٹ از آلویز فالوڈ بائی اکنامک انسرٹینٹی. صحیح. جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایک طبقہ جو ہے وہ فوراً اپنی سیکیورٹی کے لیے ڈالر کو خرید لیتا ہے، اور ایک ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے کہ ڈالر کو زیادہ سے زیادہ خریدا جائے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو یو اے ای کا درہم ہے وہ غالباً 54-55 روپیز کا، ٹھیک. اور ڈالر جو ہے وہ 205 روپے کا، 209 کا ہو گیا، بلکہ 209 روپے کا ڈالر ہوا ہوا ہے. اور اگر ان کو دونوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز اگر آپ درہم کے حساب سے خریدیں تو آپ کو وہ اتنی سستی پڑتی ہے، اور اگر ڈالر کے حساب سے خریدیں تو آپ کو وہی چیز مہنگی پڑ رہی ہے. صحیح. تو اس لیے یہ ایک آرٹیفیشل سچویشن ہے جو پاکستان میں کریٹ ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر جب تک کہ سر جوڑ کے نہ بیٹھا جائے اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک ہم جو پالیسی جو ہے، اکنامک پالیسی جو ہے، فسکل پالیسی جو ہے، اس کو ریوائز نہ کریں جب تک، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک نہ کریں تو ہم کسی صورت بھی اس کرائسس سے باہر نہیں نکل سکتے. تھینک یو ویری مچ جی احمد اویس صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ والا انٹرویو پہلے کی طرح بہت پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.